الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسول کریم علیہ السلام میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے ذریعے سے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سن ولادت کا استخراج فرمایا ہے۔ 1272 میں آپ کی پیدائش، ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس آیت مبارکہ کے جو اعداد آتے ہیں وہ 1272 ہی آتے ہیں۔ اسی سفر المظفر کی 25 تاریخ کو دوپہر میں 2 بجے کے آس پاس امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس سراپا قدس دنیا کے نقشے پہ جہاں بھی اہل سنت و جماعت کے لوگ بستے ہیں منایا جا رہا ہے۔ آپ کا آبائی وطن جو تھا وہ افغانستان کے قندھار علاقے سے تھا۔ قبیلے بڑھیچ کے یہ بڑے ہی معزز لوگ تھے، ان کے آبا و اجداد۔ سلطنت مغلیہ کے دور میں افغانستان سے یہ لوگ لاہور آئے، ان کے اجداد، اور بڑے مناصب پہ فائز تھے وہ لوگ، اور لاہور کا جو شیش محل قلعہ ہے وہ اعلیٰ حضرت کے آبا و اجداد کی ہی وراثت کا پرتیک ہے۔ اس کے بعد امام اہل سنت کے اجداد میں سے ایک صاحب دلی تشریف لائے، اور آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: احمد رضا ابن نقی علی ابن رضا علی ابن کاظم علی ابن اعظم خان ابن سعادت ابن سید اللہ۔ یہ سید اللہ خان جو تھے وہ لاہور سے دلی آئے، اور روہیل کھنڈ کے علاقے میں مغلیہ سلطنت کی طرف سے بڑی ذمہ داری ان کو سونپی گئی، اور انہوں نے اسے بخوبی انجام دیا۔ تو اس بنیاد پر حکومت نے خوش ہو کر کے بریلی کے قرب و جوار کے درجنوں گاؤں ان کو وظیفے میں عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ کا خاندان وہاں آباد ہوا، اور وقت گزرتے گئے 10 شوال المکرم 1272 ہجری محلہ جسولی میں بریلی شریف کی سرزمین پر حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں امام اہل سنت امام احمد رضا کی ولادت ہوئی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو تعلیم حاصل کی ہے صرف 5 استاد آپ کے ہیں۔ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی اور دارالعلوم میں اعلیٰ حضرت پڑھنے نہیں گئے۔ 5 اساتذہ آپ کے ہیں، آپ کے والد بزرگوار کو لے کر کے۔
لیکن جن پر خدا کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں علم عطا فرمائے جاتے ہیں۔ صرف 13 سال 10 مہینے کی عمر میں امام احمد رضا وقت کے علامہ اور مفتی بن کر کے پہلا فتویٰ لکھ رہے تھے۔ 13 سال 10 مہینے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اس عمر میں تو ہمارے بچے کھیلتے کودتے ہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں۔ کوئی مسئلہ رضاعت پر یہ پہلا فتویٰ لکھا تھا اعلیٰ حضرت نے۔ جب اس فتوے کو آپ کے والد بزرگوار نے ملاحظہ فرمایا تو اسی دن فتویٰ نویسی کی ذمہ داری والد صاحب قبلہ نے امام اہل سنت کو سونپ دی، اور پھر تقریباً 54 سال تک امام احمد رضا فتوے لکھتے رہے اور کتابیں لکھتے رہے، انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ جس دور میں امام اہل سنت نے دین و سنیت کا کام کیا، یہ بڑا نازک دور تھا۔ اتنے فتنے ہندوستان میں تھے، وہابیت کا، دیوبندیت کا، قادیانیت کا، نیچریت کا، ندویت کا، رافضیت کا، خارجیت کا، درجنوں فتنے تھے، اور سب کا ٹارگٹ صرف سنی مسلمان تھا۔ سب لوگ مل کر کے اپنے اپنے ڈھنگ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو گمراہ اور بے دین بنا رہے تھے۔ قدرت کو پھر ایسے موقع پہ جلال آیا اور اپنے مخصوص بندے کو مجدد کی حیثیت سے سلیکشن کر کے بریلی میں امام احمد رضا کو رب نے پیدا فرمایا۔ ہر صدی کے اندر اللہ شروع میں ایک ایسا بندہ پیدا کرتا ہے جسے مجدد کہا جاتا ہے، اور مجدد اسے کہتے ہیں جو دین مصطفیٰ کو زندگی بخشے۔ امام احمد رضا ایک ایسے عظیم مجدد کا نام ہے، گزشتہ 400 سال تک اس پائے کا مجدد تو گزرے ہیں، مگر اس پائے کا دوسرا کوئی مجدد دکھائی نہیں پڑتا ہے۔ اور امام احمد رضا نے تقریباً 1400 کتابیں لکھی ہیں۔ ڈاکٹر فیض احمد اویسی کی تحقیق کے مطابق 107 علم و فن پر اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں۔ حالانکہ دنیا میں اتنے علم کا تعارف اعلیٰ حضرت کے پہلے نہیں ہوا تھا۔ آج بھی دنیا کی ساری یونیورسٹیوں میں صرف 36 علوم پڑھائے جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جن علوم پر بحث کی ہے اور سب پر کتابیں لکھ چھوڑی ہیں، ایسا نہیں کوئی ہوائی فائر کیا، کتابیں لکھی ہیں، انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب انہوں نے نبی کے غداروں کی نقاب کشائی شروع کی تو پھر چوطرفہ امام احمد رضا کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش تمام تر باطل فرقہ کے لوگوں نے اور افکار و نظریات کے لوگوں نے چاروں طرف سے آپ کی کردار کشی اور آپ پر بیجا الزامات لگانے شروع کیے، لیکن اعلیٰ حضرت نے تنے تنہا ان سارے فتنوں کی قلعی کھول کر رکھ دی۔ سارے فتنوں اکیلے جواب دیا، اکیلے۔ بہت سارے لوگ مل کر کے جو کام نہیں کر سکتے تھے وہ کام امام احمد رضا نے تنے تنہا کیا۔ وہ بجائے خود ایک انجمن تھے اعلیٰ حضرت، اکیلے ایک بہت بڑی لائبریری تھے، اور کسی بھی کتاب کو امام اہل سنت نے 1/4 سے زیادہ نہیں پڑھا ہے۔ چوتھائی کتاب استاد سے پڑھے، اس کے بعد جو 3 حصہ کتاب کا بچتا تھا بس ایک نظر دیکھتے جاتے تھے اور سب حفظ ہو جاتا تھا۔ اساتذہ پریشان تھے، وہ کہتے تھے احمد رضا تم پڑھنے آتے ہو کہ مجھے پڑھانے آتے ہو؟
اور یہ شکوہ اساتذہ نے آپ کے والد بزرگوار سے بھی کیا کہ آپ کا لڑکا پڑھنے نہیں پڑھانے آتا. بچپن میں ایسے ایسے سوالات کہ اساتذہ انگشت بدندہ رہ جاتے تھے. 4 سال کی عمر شریف کے اندر آپ نے جو ہے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا، اور پھر کوئی 8 سال کی عمر میں عربی کتاب کی شرح عربی میں لکھی ہدایت النحو کی، بڑی معتبر کتاب ہے. عربی میں خطاب فرمایا اس مختصر سی عمر میں. یہ قابلیت خداداد قابلیت اللہ کی طرف سے تھی جو امام احمد رضا کو سپرد کی گئی تھی اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے اپنے رب کے دیے ہوئے ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے بھرپور مصطفیٰ کریم کے دین متین کی خدمت فرمائی. ویسے بھی امام اہل سنت کو پڑھ کر سمجھنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں 1400 ہیں نا، ان کتابوں کو سمجھنے والے بھی اس دور میں کم رہ گئے. بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو اب تک چھپی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم عرض کرنے میں تو مست ہیں. کتابیں چھاپنا ہمارا، ہم نے یہ سوچ رکھا کہ کوئی بات نہیں، پھر بعد میں کبھی چھپ جائے گی. ہاں عرض کر لو زیادہ سے زیادہ پیمانے پہ. بزرگوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں نا، غریب نواز کے جو ملفوظات شریف ہیں، سرکار محبوب الہی کے، بابا فرید کے، قطب الدین بختیار کاکی کے، صابر علاؤالدین، جو ملفوظات ہیں، اگر ان ملفوظات کا دنیا کی ہر زبان میں سلیس انداز میں ترجمہ کر کے پھیلا دیا جائے تو آج ہمیں زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. یوں ہی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو اگر چھاپ دیا جائے نا دنیا کی ہر زبان میں تو زیادہ جلسے کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. لیکن فرصت نہیں ہمارے لوگوں کو کتاب چھاپنے کی. گھر تو کروڑوں کا ہے، ایک کتاب نہیں چھپ پاتی ہم سے. بنگلے ایک سے ایک ہیں پیروں کے، جتنے بھی ہیں سب کے. گاڑیاں ایک سے ایک میں، کام نہیں کرتا. بزرگوں نے جو کام کر دیا ہے نا، ہم اسی ٹریک پہ چلے جا رہے ہیں. ہمارا خود کا کوئی کام نہیں ہے. امام اہل سنت کی عمر شریف تقریباً 68 سال کی تھی، کل 68 سال. 1400 کتابوں کو اگر اعلیٰ حضرت کے 68 سالہ زندگی پہ تقسیم کیا جائے تو اعلیٰ حضرت نے ہر 4 گھنٹے پر ایک کتاب مسلمانوں کو عطا فرمائی. ہر 4 گھنٹے. اکثر و بیشتر آپ کا وقت لکھنے میں گزرتا تھا، اور بڑھاپے میں جبکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہوتا تھا، اس وقت بھی اپنے کاشانِ اقدس سے جبکہ اٹھ بیٹھ نہیں پاتے تھے، کرسی پہ بیٹھتے تھے. 4 لوگ اٹھا کر کے مسجد رضا میں لے کے آتے تھے، اور اعلیٰ حضرت اخیر وقت تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی آپ کی عادت مبارکہ تھی. آج کیا ہے کہ بغل میں مسجد کے بغل میں پیر صاحب ہوتے ہیں مرید کے ہاں، اور مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، وہیں سب الٹا لیتے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا. کب آئیں گے مسجد میں؟ کبھی کہیں کسی موقع مل گیا تقریر کرنے کا تو تقریر کرنے آ جائیں گے، یا نماز پڑھانے کے لیے کسی نے کہہ دیا تو بس ایک وقت ہی نماز پڑھانے آ جائیں گے. باقی سارا کام ہی ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت گھر پر رہتے ہوئے بھی اور سفر میں بھی باضابطہ نماز کا باجماعت اہتمام کیا کرتے تھے. ایسا کئی بار ہوا ہے کہ امام اہل سنت نے ٹرین آ گئی، پلیٹ فارم پہ جماعت کے لیے تکبیر پکاری گئی، امامت فرما رہے تھے، اطمینان سے نماز پڑھائی، اوراد و وظائف کیے، ٹرین آگے نہیں گزری ہے. جی جب اعلیٰ حضرت نماز سے پورے فارغ ہوئے نا اوراد وظائف سے، آ کر کے بیٹھے ٹرین میں، تب ٹرین چلی.
بڑی کوشش کر لی ڈرائیور نے، انجینئر بلائے گئے، سیٹی پہ سیٹی دی جا رہی ہے، مگر ڈرائیور بھی ایک آدھ ایسے تھے وہ اتر کے آئے، کہا یہ سیٹی وٹی بند کر دو، مجھے ایسا لگتا ہے جب تک یہ بابا آئیں گے نہیں ٹرین میں تب تک ٹرین نہیں چلے گی۔ یہ حالت تھی۔ آپ کو کوئی اس بارے میں شرم و عار نہیں ہوا کرتی تھی؟ آپ جب حضور برہان ملت کے علاقے میں، جبل پور کے علاقے میں گئے تو وہاں پر آپ نے اذان بھی دی، اقامت بھی آپ نے ہی کہی اور جماعت بھی آپ نے کروائی۔ کئی لوگوں نے کہا کہ حضور ہم اذان دے دیتے ہیں، کہا نہیں، ہمارے نبی کی یہ سنت مجھ سے اب تک ادا نہیں ہو پائی، میرے مصطفیٰ نے اذان دی ہے، احمد رضا اب تک اذان نہ دے سکا، کم از کم زندگی میں یہ سنت بھی ادا کرنا میں چاہتا ہوں۔ اذان بھی خدا اعلیٰ حضرت نے دی، تکبیر بھی خود ہی پکاری اعلیٰ حضرت سرکار نے، اور جماعت بھی آپ نے کروائی۔ اور اس سفر کے موقع پر بھی باضابطہ طور پر اعلیٰ حضرت، آج تو لوگ مالداروں کا ہی ٹھہرتے ہیں نا، پہلے لوگ مالداروں کی بہت دور سے ان کی بس ٹھیک ہے غریبوں کے ہاں ٹھہرتے تھے۔ بہت سارے ہمارے غریب سنی جن کے گھر پیر صاحب نہیں گئے، مجھے پتا ہے، ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس لیے وہ دیوبندی بن گئے کہ پیر صاحب ان کے گھر نہیں گئے۔ لوگ اپنے گھر میں ٹھہرا لیتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں، حضرت آرام سے سو رہے ہیں، ایسی چل رہی ہے۔ ارے کچھ نصیحت فرما دیجیے قوم کو، تشریف لائے ہیں تو۔ یہ خرابیاں ہیں ہماری، لیکن امام اہل سنت نے غریبوں کے ہاں ٹھہرنا پسند کیا، بلکہ آپ نے جیسا یہ کہا بھی نا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ لوگوں نے کہا حضور کوئی ایک نظم لکھ دیں، نان پارا کا جو نواب ہے اس کی شان میں، ہم جا کے پڑھ دیں گے تو نذرانہ ہم کو مل جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑی پاکیزہ نعت لکھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ احمد رضا مالداروں کی تعریف میں قصیدے لکھے، یہ ناممکن ہے۔ اس بلا میں میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، سیٹ صاحب نواب صاحب، کیوں؟ فرماتے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، مصطفیٰ کا میں غلام ہوں، ان کی بارگاہ کا مدتا ہوں، میرا دین پارے نہ نہیں۔ نان پارا کو الٹا کر دیا، نان کے مطلب روٹی کو ہوتے ہیں، پارا کا مطلب ٹکڑا ہوتا ہے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں نواب کی شان میں نظم لکھوں اور مجھے روٹی کا ٹکڑا اور یا نذرانہ دیا جائے، میں یہ کام نہیں کرتا۔ آج تو جس شاعر سے چاہو گنے کی شان میں، ارہر کی شان میں، چنے کی شان میں، پتھر کی شان میں سب منقبتیں لکھ دیں گے، نذرانہ چاہیے لوگوں کو۔ تو امام اہل سنت کے صرف 5 اساتذہ اکثر علوم و فنون آپ کو اللہ کی طرف سے وہابی طور پر عطا ہوئے، بڑے بڑے پروفیسر اس دور کے، انہیں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا نا، اور ہندوستان میں ان کا کوئی مسئلہ سلجھانے والا نہیں ہوتا، تو وہ بریلی جا کر کے چٹائی پہ بیٹھنے والے امام احمد رضا سے مسئلہ سلجھایا کرتے تھے۔ اس کا اعتراف انہیں بھی ہے جو اعلیٰ حضرت کے دشمن ہیں۔ درجنوں وہابی دیوبندی مودودی کے اقوال آج بھی موجود ہیں، ہمارا اختلاف ان کے اپنی جگہ پر ہے، مگر ایسا ذہین، ایسا قابل عالم، ایسا عاشق رسول ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ لوگوں کا اعتراف، یہاں تک کہا گیا کہ اگر
امام احمد رضا امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ہوتے تو امام اعظم کی آنکھیں احمد رضا کو دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی اور احمد رضا کو اپنے شاگردوں میں شامل فرما لیتے. وہ قابلیت اللہ کریم نے سیدی سرکار اعلی حضرت کو عطا فرمائی تھی. جس فن پر اعلی حضرت نے قلم اٹھایا ہے نا اس فن کا حق ادا کیا ہے. کسی نے ایک سوال لکھا ہے تو اس سوال کا جواب اتنا لکھ دیا کہ پوری کتاب تیار ہو گئی. اور یہ بھی کمال کا یہ شرف حاصل تھا اعلی حضرت کو, بندے نے جس زبان میں سوال کیا اس زبان میں جواب دیا. عربی میں سوال آیا تو عربی میں جواب دیا ہے, پرشین میں سوال آیا تو پرشین میں جواب دیا ہے, اردو میں آیا ہے تو اردو میں جواب دیا ہے. سوال جس لینگویج میں کیا گیا اسی لینگویج میں اس کا جواب دیا حضرت. اور سب سے بڑا انعام ہم احناف کے اوپر اعلی حضرت کا وہ اسلامک انسائکلوپیڈیا جو فتاوی رضویہ کے تقریباً 12 ضخیم جلدوں کے ہزاروں صفحات پر بکھرے ہوئے فتاوی اعلی حضرت کے ہیں. ایک زبردست پروفیسر نے کہا کہ اگر امام احمد رضا پیدا نہ ہوتے تو حنفیت دم توڑ دیتی, حنفیت دم توڑ دیتی. تو اعلی حضرت سرکار نے فقہ حنفی کو باضابطہ طور پر انہوں نے وہ خدمت انجام دی ہے, اب سارے نو حنفیت کو زندہ کیا اعلی حضرت نے. ورنہ یلغار تو چاروں طرف سے تھی نا کہ حنفیت کا قلعہ کما کر دیا جائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, دشمنوں نے بالکل اعتراف کیا ہے اور پھر مخالفت میں اتنے آگے نکل گئے لوگ کہ ہر طرح کا الزام اعلی حضرت پر تھوپ دیا. آپ تقابلی جائزہ لینا تو جتنے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اس دور میں جب اعلی حضرت تھے, چاہے کتنا بڑا علامہ فہمہ کیوں نہ ہوتا, اعلی حضرت کے قد کے سامنے ہر شخص بونا دکھائی پڑتا تھا. علی میاں ندوی, اشرف علی تھانوی اور باضابطہ طور پر مرتضی حسین دربھنگی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر امام احمد رضا بریلوی علماء دیوبند کی عبارتوں کو جو انہوں نے دیکھا اور پڑھا اور جو انہوں نے سمجھا, اگر انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ نہ دیا ہوتا تو احمد رضا خود کافر ہو جاتے. یہ دیوبندی مولوی کہہ رہا ہے, لکھ رہا کتاب میرے پر موجود ہے. اگر احمد رضا, اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوئی, قاسم نانوتوی اور خلیل احمد نمبیٹوی ان پر کفر کا فتویٰ, ان کی عبارتوں کو جو سمجھ کر دیا انہوں نے, اگر نہ دیتے تو وہ خود کافر ہو جاتے. اشرف علی تھانوی نے لکھا مولانا احمد رضا کا ہمارے دل میں بہت احترام ہے, انہوں نے مجھے کافر کہا, کوئی بات نہیں, اس لیے کہ عشق رسول کی بنیاد پر کہا ہے. مطلب یہ کہ یہ اشرف علی تھانوی کو بھی اعتراف ہے احمد رضا جیسا عاشق رسول کوئی اور نہیں ہے. اور لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں تھانوی صاحب نے, اگر مجھے کبھی موقع ملتا تو میں امام احمد رضا کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز ضرور ادا کرتا. یہ دشمنوں کے جملے ہیں. اعلی حضرت کی یہ بھی ایک خاصیت تھی, ہماری اس گھڑی میں اگر ٹائم گڑبڑ ہو جائے تو اسٹینڈرڈ ٹائم کے حساب سے, ریلوے کے حساب سے ٹائم ملا جاتا ہے نا گھڑیوں میں. اعلی حضرت کیسے ٹائم گھڑی میں سیٹ کیا کرتے تھے, دن ہوتا تھا تو سورج کو دیکھ کے گھڑی کا ٹائم سیٹ کر لیتے تھے, رات ہوتی تھی ستاروں کو دیکھ کے ٹائم گھڑی کا سیٹ کیا کرتے تھے. یہ تقویم لگی ہوئی ہے نا, جو نماز 5 منٹ کا ٹائم گھٹایا گیا, 10 منٹ گھٹایا گیا, 5 منٹ بڑھایا گیا. ہندو پاک میں یہ تقویم سب سے پہلے امام احمد رضا نے قائم کی.
پھر لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے ادھار لے کر کے تقویم بنانا شروع کیا. اس قابل شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک بھارت میں، اکھنڈ بھارت میں، مغلیہ دور میں سکے چلتے تھے چاندی کے. یہ جو نوٹ ہے نا، یہ نوٹ نہیں چلتا تھا، سکے ہوتے تھے چاندی کے. کوئی دور گزرا جو اشرفیوں کے سکے ہوتے تھے، سونے کے سکے. لیکن جب بھارت میں سکوں کی جگہ پر نوٹ کا رواج ڈالنے کی پرکریا شروع ہوئی تو اب علماء سے فتوے لیے جانے لگے. جتنے عالم تھے بھارت میں سب خاموش تھے، سب گونگے. یہ صرف نوٹ ہی تو ہے کاغذ کا، اس کی ویلیو کیا ہے؟ گورنر کی مہر لگتی ہے اور وہ کیا کہتا، میں وچن دیتا ہوں یہ 10 روپے کا ادا کرنے کا میں وچن دیتا ہوں. یہ وچن ہی ایک باضابطہ طور پر ریفرنس ہے اس کا نوٹ ہونے کا. اگر یہ وچن ختم کر دیا جائے تو چاہے 1000 والا نوٹ ہو، چاہے مودی والا 500 والا یا 200 والا ہو، تو یہ کوڑے کباڑ کی طرح ہے. چاندی اگر جلا کر کے راکھ کر دی جائے تب بھی اس کی قیمت باقی رہتی. سونے کی اشرفی کا سکہ جلا کر کے راکھ بنا دیا جائے قیمت اس کی باقی رہے گی. اگر نوٹ کو جلا کر راکھ بنا دیا جائے تو قیمت باقی رہے گی. اس پر ساری زبانیں گونگ. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ نے باضابطہ طور پر ایک کتاب لکھی، قفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم. اور یہ جواب آپ نے سینکڑوں دلائل سے دیے. بلا شبہ نوٹ کا استعمال جائز ہے. آج بھی میں نے فتوے میرے پاس موجود ہیں دیوبندی مکتب فکر کے. کتاب میرے کمرے میں ہے کہ یہ جو نوٹ ہے نا، اس نوٹ سے اگر زکوٰۃ نکالی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب جتنے دیوبندی وہابی لوگ ہیں ان سے کہہ دیجئے، اپنے مولانا سے پوچھ لیجئے، آج جو آپ روپے کی شکل میں زکوٰۃ نکالتے ہیں یہ زکوٰۃ ادا ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے تھانوی جی نے لکھا ہے یہ نوٹ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. مطلب یہ سکے لائے جائیں. اگر کسی کو 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ نکالنا ہے تو 1 لاکھ کا سکہ ملے گا کسی بنیا کے پاس مکرانے میں، اور لے کے آئیں گے تو ایک بورا بھر کے گدھا گاڑی لانی پڑے گی. لاد کر لانے کے لیے پھر اسے تقسیم کرنے کے لیے جو ہے بندے چاہیے. اور 1 لاکھ کی گڈی 50 ہزار کی اتنی موٹی گڈی اردو کر کے ختم ہوا، کہیں بھی چھپا کے چل دیجیے آپ. اور 1 لاکھ کا سکہ کمر ٹیڑھی ہو جائے گی آپ بھائیے. تو ان سارے جماعت کے لوگوں نے اپنے ماننے والوں کو مشکل میں مبتلا کیا ہے. اور امام احمد رضا نے صرف ہم کو ہی نہیں دنیا بھر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی. قفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم. ایسے ہی پوری دنیا کا سائنسداں اس بات پر متفق ہے، زمین حرکت کرتی ہے، زمین گردش کرتی ہے، زمین چلتی ہے. آج بھی سائنسداں پگلائے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے باضابطہ طور پر اس پر کتابیں لکھی، فوز مبین در رد حرکت زمین، اور تقریباً 100 دلائل سائنس سے دے کر کے سائنسدانوں کا منہ بند کیا. زمین اپنی جگہ استھر ہے، چاند سورج ستارے یہ گردش کرتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. یہ ہمت نہیں ہے سورج کی وہ چاند کو پکڑ لے، نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے. اپنے اپنے محور اور دائرے میں سب گھوم رہے اور گردش کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں زمین گھوم رہی. تو اس طرح سے
बेवकूफी के दलाइल पेश करने वालों की दलीलों को आयात कुरानिया और अहादीस नबविया के साथ साथ साइंटिफिक उसूल से उनका रद्द बलीग फरमाया है। आज तक दुनिया उन दलाइल को रद्द नहीं कर सकी है। हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, दारुल हर्ब नहीं। जब इस बात का सवाल रशीद अहमद गंगोही से किया गया, मौलाना बताइए हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है कि दारुल हर्ब है, तो वो क्या कहते हैं, लिखा उन्होंने अपनी किताब में कि बंदे को इस बात का पता नहीं। ये जुमला मुझे पता नहीं कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है कि दारुल हर्ब है। जब ये सवाल आला हजरत की बारगाह में आया तो आला हजरत ने बाकायदा किताब लिखी, एलामुल एलाम बिअन्ना हिंदुस्तान दारुल इस्लाम। ऐ लोगों, हिंदुस्तान दारुल हरब नहीं है, दारुल इस्लाम है। जिस मुल्क की 2 सरहदें इस्लामी मुल्कों से मिलती हो वो दारुल हरब नहीं होता है। इधर पाकिस्तान की सरहद मिलती है, उधर बांग्लादेश की। जहां सारे दुनिया के मौलवी थक गए ना, वहां पर अहमद रजा का ही कलम आगे चला है। उसी पीरियड में आला हज़रत सरकार जब हज करने गए तो मुफ्ती मक्का ने आला हज़रत से पूछा, आपने किस बुनियाद पर यह फतवा जारी किया कि कागज का नोट चलाना जायज है? तो आला हज़रत ने बाज़ाब्ता तौर पर फतहुल कदीर का एक जुमला, वलौ बाअ काग़ज़तन बिअल्फि यजूज़ वला यकरह, फिक़ही जुज़िया है, अगर कागज का एक टुकड़ा 1000 में बेचा जाए, लेने वाला रजामंद हो, लिया जा सकता है और बेचा जा सकता है। मुफ्ती हरम मक्का, उन्होंने अपना हाथ अपनी रान पे मारा और फरमाया, वल्लाह ये जुज़िया हरमैन के मुफ्तियों के दिमाग में क्यों नहीं आया? ये शान आला हज़रत की। हमने आला हज़रत का तारुफ क्या करवाया? फातिहा करना, मिलाद करना, उर्स में जाना, गागर लगाना, चादर चढ़ाना, हाँ, और जनाब ये और इल्जाम भी लगाया था। कैसे कैसे ये करना, झूठे झूठे इल्जाम। हमारी पूरी बिरादरी अहले सुन्नत की इल्ला माशाअल्लाह इसी काम में लगी। काश आला हज़रत के अफकार और नजरियात का इंट्रोडक्शन आलमी पैमाने पे किया जाता। आज बहुत सारे लोगों को भारत रत्न न जाने कैसे कैसे अवार्ड दिए जा रहे हैं। अगर भारत के लोग, हुकूमत यहाँ की, इमाम अहमद रजा को नोबेल प्राइज भी देना तो आला हज़रत का कद इससे सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ा। हुकूमत को चाहिए, ऐसा कलंदर दुनिया के किसी नक्शे पे आज नहीं है जिसका ये इल्मी किरदार इतना बड़ा कद है। हरमैन के लोग भी फतवा देने से पहले, जो सुन्नी थे, पहले फतवा नज़रिया देखते थे। मैं कोई ज़बानी बात नहीं कर रहा हूं, यूं ही इस पर कोई दलील ना हो। मैं खुद जिन दिनों दुबई में था 95 में, वजीर औकाफ के यहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। शेख ईसा बिन माने अल हुमैरी, एक दर्जन उलमा की जो है टीम थी, हम लोग गए। उनका कुछ पाकिस्तान के थे, हम भी कुछ हिंदुस्तान के 4-5 मौलाना थे, गए मिलने के लिए। जितनी भी अपनी लाइब्रेरी है ना, इससे 4 गुना बड़ी उनकी लाइब्रेरी थी, इसमें हम लोग बैठे हुए थे, किताबें सब भरी पड़ी हुई। 1 घंटा हमारी मुलाकात रही। तकरीबन 1 घंटा में उन्होंने 35 से 40 मिनट तक सिर्फ रद्दे बलीग किया है देवबंदियों का और गैर मुक़ल्लिदों का। उस दौर में मैंने दुबई में देखा था, मैं उस वक्त गया था दुबई जब मिलाद मुस्तफा का मौका था। मस्जिदें सजाई जाती थी। मिलाद मुस्तफा के मौके पे
مسجدیں حکومت کی طرف سے سجائی جاتی تھی وزیر اوقاف کے آدیش پہ، اور باضابطہ طور پر فل سائز کا پیپر وہ نکالتے تھے، پوسٹر، جس میں احادیث مصطفیٰ، آیات قرآنیہ، اقوال خلف و سلف کو نقل کر کے میلاد کے جواز پر شرعی دلیل پیش کیا جاتا تھا وزیر اوقاف کی طرف سے۔ میں کہنے جا رہا تھا، انہوں نے سب سے پہلے جب کتاب اٹھائی نا، جو سب سے اوپر رکھی ہوئی تھی اکیلے ایک خانہ میں، اس کتاب کا نام فتاوی رضویہ تھا، پہلی جلد تھی فتاوی رضویہ کی۔ اٹھایا، اٹھانے کے بعد شیخ عیسیٰ بن مانی الحمیری نے برجستہ اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کو سر پہ رکھا، چوما، سینے سے لگایا اور جملہ فرمایا، واللہ شیخ احمد رضا ہندی فی قلبی و فی عینی و علی راسی۔ احمد رضا ہندی جو شیخ ہے وہ ہماری دل میں بھی ہے، ہماری آنکھوں میں بھی ہے اور ہمارے سر پر بھی ہے۔ ہم نے نہیں سمجھا اعلیٰ حضرت کو۔ کردار مست کرنا دنیا کو بہت آتا ہے، اور اس میں اپنے اور بیگانے سب شامل رہے، مگر سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ پڑھیے احمد رضا سرکار، اور انہیں سمجھنے کے لیے درس نظامی کی مکمل دسترس، ایک بالغ نظر، فقہی بصیرت رکھنے والا، علوم متداولہ پہ کامل مہارت رکھنے والا، اور دنیا کی کم سے کم MSc کی تعلیم پر عبور رکھنے والا ہی احمد رضا کی کتابیں سمجھ سکتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، جب کتابیں پڑھی نا فتاوی رضویہ شریف، آئینہ میں آدمی کی شکل الٹی کیوں دکھتی ہے، اس پر بحث دیکھیے تو اعلیٰ حضرت نے جو دریا بہائے نا علم کے، پڑھتے جائیے۔ کتنے قسم کا پانی ہے دنیا میں جس سے وضو کرنا جائز ہے، اور کتنے قسم کا پانی ہے جس سے وضو کرنا جائز نہیں، کتنے قسم کی مٹی ہے جس سے تیمم کرنا جائز ہے، اور کتنے قسم کی مٹی جس سے تیمم ناجائز ہے۔ آج کل کے لوگ ان کا نام تک نہیں جانیں گے، اور اعلیٰ حضرت نے تحقیق کر کے ان کے نام گنائے ہیں اور اوصاف گنائے ہیں۔ ظالموں میں یہ الزام لگایا، امام احمد رضا جو ہے بدعات و منکرات کو بڑھاوا دیتے تھے۔ اس پر میں یہ کہوں گا، بلبل شیراز فرماتے ہیں، گر نبی نت برود شب برے چشم قرص آفتاب راچے گناہ۔ اگر دن میں چمگادڑ کی آنکھ کو دکھتا نہیں ہے تو سورت کی کوئی غلطی اس میں ہے؟ اس کو خود ہی نظر نہیں آتا؟ آیا راچے بیان، جو ظاہر ہے اسے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نا پڑھیے نا اعلیٰ حضرت کو، کسی کی سنی سنائی بات کیوں کرتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے، دیوبندی مکتب فقہ کا الزام کہ اعلیٰ حضرت امام رضا نے سجدہ کرنے کو جائز کیا ہے، معاذ اللہ، غیر خدا، جسے مزار پر لوگ سر جھکاتے ہیں نا، پیروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، قبروں پہ سر جھکاتے ہیں، اس کے بارے میں ان کا یہ الزام ہے اعلیٰ حضرت پر۔ سجدہ تعظیمی، سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ تعبدی اور ایک ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی کہتے ہیں اللہ کو خدا واحد وحدہ لا شریک مان کر اس کی عبادت ہم کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں سجدہ تعبدی۔ ایسا سجدہ خدا کے سوا کسی کو کرنے والا مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔
اور آگے لکھتے ہیں اگر کوئی سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو سن لو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سجدہ تعظیمی حرام و ناجائز ہے شریعت مصطفی میں۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں مزارات پر سر جھکانا تو دور کی بات، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مزار کو چھونا بھی مت، 4 ہاتھ کی دوری پہ رہ کے فاتحہ پڑھو، چپ چاپ پلٹ آؤ۔ یہ محتاط قلم احمد رضا بریلوی کا ہے۔ دنیا الزام لگاتی ہے، ہمارے ہاں کیا ٹوٹ ٹوٹ کے لوگ پڑھتے نا، پیر صاحب آ جائیں وہ وہاں بیٹھے ہیں، یہیں منڈی جھکا کے زمین کو چومنے لگتے ہیں۔ کیا یہ اس کا اس جنگلی پن کا کوئی پروف ہے دین میں؟ ان خپتیوں پہ حیرت ہوتی ہے، جرم کوئی کرتا ہے بھگتان اعلی حضرت کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عالم یا کسی بڑے کے سامنے زمین کا بوسہ دینا حرام ہے۔ بتائیے ملفوظ شریف اعلیٰ حضرت، باضابطہ کتابیں 1 درجن سے زیادہ ہیں، رد امام احمد رضا، رد بدعات و منکرات، تفصیل کے ساتھ ہمارے علماء نے وہ باضابطہ طور پہ مسائل نکال کے اکٹھا کر دیے ہیں۔ اگر کوئی اندھا نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کتاب خرید کے رکھے اور پڑھے اعلیٰ حضرت۔ اور جس پیر کے سامنے یا مولانا کے سامنے کوئی سجدہ مطلب زمین کو چومتا ہے اور وہ پیر خوش ہوتا ہے تو مولانا صاحب ہوں چاہے پیر صاحب ہوں، اور کرنے والا سجدہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دونوں گنہگار ہیں۔ تعزیہ داری کو بڑھاوا، کتنے بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ باضابطہ رسالہ تعزیہ داری اعلیٰ حضرت کا موجود ہے۔ تعزیہ میں چندہ دینا ناجائز ہے، تعزیہ کو دیکھنے جانا گناہ ہے، اس کی بھیڑ میں کثرت کرنا جرم ہے، اس کے پاس فاتحہ دلانا ناجائز ہے، تعزیہ بنانا انانا جو اس دور میں چل رہا بلا شبہ ناجائز و گناہ ہے۔ پھر بھی لوگ بھائی کرم فرما لوگ اعلیٰ حضرت پر یہ اعتراض جماتے رہتے ہیں۔ اہل تشیع یعنی شیعوں کے محفل میں جانا بھی گناہ ہے، مرثیہ پڑھنا بھی ناجائز اور مرثیہ سننا بھی ناجائز و گناہ، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ اور شیعوں کی طرف سے جو شیرینی دی جائے نا اس کا لینا بھی منع ہے۔ مزامیر کے ساتھ قوالی، ڈھول باجا ہارمونیم ٹنٹنیا جھنجھنیا کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے، بے جھٹو شرم نہیں تم کو آتی؟ غریب نواز سرکار سے لے کر کے چاہے قطب الدین بختیار کاکی ہوں، چاہے صوفی حمید الدین ہو، قاضی حمید الدین ہو، حضرت سرکار صابر علاء الدین ہو، بابا فرید الدین ہو، نظام الدین ہو، بندہ نواز کے سدراز ہو، خواجہ باقی باللہ، جتنے بزرگ ہیں سلسلہ چشتیہ کے، سب نے مزامیر کو حرام 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 لکھا ہے۔ اور ان جھوٹوں نے باضابطہ طور پر سلسلہ چشتیہ کے پاکیزہ دامن کو داغدار کرنے کے لیے، اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ الزام بزرگوں پہ دھرتے ہیں، مردود قسم کے لوگ۔ بہت ساری جگہوں پہ بولے وہ ہمارے گھر میں جو طاق ہے نا اس میں شہید مرد رہتے ہیں، بولے ملنگ بابا رہتے ہیں اس میں۔ یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہالت کا عقیدہ ہے، اور ایسی جگہوں پہ فاتحہ نیاز دلانا بالکل غلط ہے۔ اچھا شہید صاحب کو تمہارا طاق ہی ملاتا رہنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا شہداء کی روحیں جنت میں پرندوں کی شکل میں اڑتی رہتی ہیں، جناب نے لا کے اپنے طاق میں بند کر لیا ہے۔ یہ شہید مرد ہی رہتے، ملنگ بابا ادھر رہتے۔ یہ دھندا کرنے والے ان پاکھنڈیوں کا کام ہے جو کہیں کامیاب نہیں ہوئے وہ بابا بن گئے۔
جن کی روزی روٹی کچھ نہیں چلتی وہ بابا بن جاتے ہیں، اور پھر قوم کے بیوقوف لوگ انہی بابا کے پاس روزی روٹی کی تعویذ لینے جاتے ہیں. ہے نہیں؟ یہ ولمبرا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں نے یہ فرمان جاری کیا محرم سفر کے مہینے میں شادی وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں. کہاں لکھا ہوا بھائی صاحب؟ سال کے 365 دن شادی بیاہ کیا جا سکتا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا. کچھ لوگ کہتے ہیں 3، 13، 23، 8، 18، 28 ان تاریخوں میں شادی جائز نہیں ہے. ہمارے ابا کا فتویٰ ہے. ہر دن اللہ نے بنائے، راتیں رب نے بنائی ہیں. وہ ہم تو اپنے پیر صاحب سے نکلوائیں گے، جنتری لے کے جائیں گے. اس میں جنتری بنانے والے بھی دھندا ہم کو بھی کرنا ہے، جنتری بیچنا ہے، تو اس میں تاریخ لکھتے ہیں یہ تاریخ سعد ہے، یہ منحوس ہے. اس سے بڑا منحوس کوئی نہیں ہے جو اللہ کے دنوں اور تاریخوں کو منحوس بتاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بالکل غلط طریقہ. بہت بلائیں اترتی ہیں سفر کے مہینے میں، تم نے دیکھا ہے؟ ارے اترتے دیکھا بلاؤں کو. ابھی آخری بدانے والا آ گیا، کیا آنے والا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا نکل پڑتی بیٹوں کی. کھانا وانا بنا کے ڈونگر پہ تشریف لے جائیں گے، موج مستی کریں گے، نماز گل، ہاں بدماشیاں چالو. واہ واہ مہودے جی، اپنی بکواس کا جواب ڈھونڈ رہے ہو کہ حضور علیہ السلام جو ہے آخری بدھ کو آپ کو مرض سے شفا ملی تھی تو آپ ٹہلنے نکلے تھے. ریفرنس دیجئے. آخری بدھ کو تو حضور زیادہ بیمار ہو گئے تھے واپس، یعنی اپنے ٹہلنے کو بھی معاذ اللہ اس کو ڈھونڈ رہے کہ شریعت میں اس کا جزیہ کہاں ملے گا کہ حضور نکلے تھے ٹہلنے کے لیے. یہ سب جنگلی پن بےہودگی ہے بھائی صاحب. خاص 10ویں محرم کو بھی شادی بیاہ کرنا جائز ہے. ایک اور بکواس، بولے مولا علی نے ایک کافر کو تلوار ماری، اس کافر کا لال کافر نام تھا، تو وہ بھاگ گیا اور اب تک زندہ ہے. یہ بھی جہالت اور بکواس ہے. اچھا یہ زیادہ تر عورتوں کی بھی کتاب میں درج ہے. قبر پر نماز پڑھنا حرام، قبر کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا حرام. نمازی اور قبر کے بیچ میں کم از کم اتنا بڑا سترا ہو کہ نمازی جب کھڑا ہو تو سامنے قبر دکھائی نہ پڑے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. مسلمان کی قبر پر قدم رکھنا حرام، قبروں پر کھیتی باڑی کرنا یہ بھی حرام. اپنے مکان قبرستان میں جو لوگوں نے اپنے خاندان کا قبرستان بانٹ رکھا نا، ادھر گیساوت رہیں گے، ادھر رادل کا پریوار رہے گا، ادھر راٹھوڑوں کا رہے گا، اور جی ادھر بھاٹیوں کا رہے گا. ابا کا گھر ہے وہ. یہاں تو بانٹا ہی تھا، قبرستان بھی تو نے بانٹ لیا. اب وہ بیچ میں دفن ہے، اس تک اپنے مردے کو آپ لے جائیں تو آپ کے اپنے شہر کا قبرستان بغیر مردوں کی قبر پر چڑھے ہوئی آپ نہیں جا سکتے ہیں. جا سکتے ہیں؟ اتنا بے ترتیب بے ہنگم انداز میں قبرستان بسایا گیا ہے کہ بغیر دوسرے کی قبر پر ایک دو نہیں درجنوں قبروں پہ چڑھ کے جائیں گے، تب آپ مردے کو دفن کر پائیں گے، تب آپ مٹی دے پائیں گے. کہ مسلمانوں کی قبر پہ پیر رکھنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. کیوں یہ بدماشی کرتے ہیں؟ ایسے بھی روٹین میں جو لوگ جاتے ہیں نا قبرستان فاتحہ پڑھنے کے لیے، جو سڑک بنی ہے نا یہیں سے فاتحہ پڑھ جا کرو، ابا کے پاس تک مت جایا کرو کہ دوسرے مردوں کے سینوں پہ چڑھ کے جاتے ہو. اس لیے کہ جب یہیں آپ انٹر ہوں گے نا، مین بڑکا والا گیٹ نہیں ہے لوہا والا، یہیں جیسے انٹر ہوں گے نا، اس کنارے دفن ہونے والا مردہ بھی دیکھ لینا کون آیا ہے. دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے تم نے کہا کیا ہے. یہ حدیث شریف میں بس آخری چل رہی ہے. فرضی قبریں بھی بہت ساری بنا رکھی ہیں لوگوں نے، اور وہاں
دھندا پانی چالو ہے، کوئی دفن نہیں ہے، ایسے ہی چل رہا کاروبار. کہیں اینٹا دفن ہے، کہیں چادر دفن ہے، کہیں بلی دفن ہے، کہیں گھوڑا بھی دفن ہے. تارا گڑھ پہاڑی پہ گئے تو وہاں گھوڑے کے مزار ہیں. نہیں آپ نے دیکھا؟ ہم نے دیکھا ہے. ایک دو بار پہلے، ہم بہت پہلے 77 میں گئے تھے غالباً، تب دیکھا تھا گھوڑے کی مزار. اور ایک گھوڑے کی ٹاپ بنی ہوئی ہے، وہاں بھی روپے کی بوچھار کر رہی. ارے میرے سننی ہو، تمہیں کیا ہو گیا یار؟ کیوں نہیں سدھرتے ہو؟ قبروں کا طواف کرنا ناجائز و گناہ ہے. اور حضرت فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف صرف خانے خدا کے لیے خاص ہے، کسی اور جگہ کا طواف کرنا ناجائز و گناہ ہے. کتنے لوگ ہیں مزار کی چکر لگائیں گے 4 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ؟ فرضی قبروں پہ جانا ناجائز و گناہ. کوئی قبر ایک بالشت سے زیادہ اونچی نہ بنائی جائے، یہ حضرت نے فتویٰ دیا ہے. ایک بالشت سے زیادہ اونچی قبر نہیں رکھنا چاہیے، یہ خلاف سنت ہے. یہ بھی فرمایا حضرت نے قبروں پر عود، لوبان، اگربتی جلانا یہ سب غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ. 16 شہیدوں کا روزہ، مولا علی کا روزہ رکھنا یہ جنگلی پن ہے، جنگلی پن. روزہ عبادت مخصوصہ ہے اللہ کی، روزہ رب کے لیے رکھا جاتا ہے، حضرت علی کے لیے نہیں، 16 شہیدوں کا نہیں، 17 بیویوں کا نہیں. یہ سب بکواس اور جہالت ہے. عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. آخری بات، کبوتر اڑانا جو اس گاؤں کا محبوب مشغلہ ہے نا. ہاں آپ دیکھیں نا تو جس مکان پہ دیکھیں وہ خود ہی کوا بنا ہوا ہے. ہاں میرا کبوتر کہاں تک اڑا، بیچارہ گھنٹوں اڑتا رہتا، اسے اترنے نہیں دیتے. یہ ہوتا ہے نا. کبوتر اڑانا، کبوتر لڑانا، مرغا لڑانا، تیتر لڑانا، پتنگ اڑانا یہ سب ناجائز و گناہ ہے، گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ. سمجھ شریف کے جھروکے میں اگر یہ باتیں اترتی ہیں تو مان لیجئے، ورنہ میرے باپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. میرا کام بلغوا عنی ولو آیا، چاہے ایک ہی بات جانتے ہو اسے دنیا کو بتا دو. 100 میں بتا رہا ہوں. اللہ عقل سلیم بھی عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.